زندگی میں دو نصیحت پر عمل کرنا، ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نماز مت چھوڑنا، زندگی کی ساری برکتیں اسی میں ہیں۔ اپنی نظر کی حفاظت کرنا، گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے۔ زندگی تب سے بہت آسان ہو گئی ہے جب میں نے سمجھ لیا لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں۔ نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر ہی کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، کسی تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ جب آپ مشکلات میں ہوتے ہیں تو آپ اکثر سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے۔ یاد رکھیے، امتحان کے دوران استاد ہمیشہ خاموش ہوتا ہے۔ لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں، ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ ساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ تو خوشبو کی طرح ہوتے ہیں جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔ تمہیں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو بہت نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ زندگی میں طوفان کا آنا بھی ضروری ہے تاکہ پتہ چل سکے کون آپ کا ہاتھ تھام کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ تو ایسا بناؤ کہ جہاں تم ہو وہاں تمہیں سب پیار کرے، جہاں سے تم چلے جاؤ وہاں سے تمہیں سب یاد کرے، اور جہاں تم پہنچنے والے ہو وہاں سب تمہارا انتظار کرے۔ اس کے در پر سکون ملتا ہے، اس کی عبادت سے نور ملتا ہے، جو جھک گیا اس کے سجدے میں اسے کچھ نہ کچھ ضرور ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ کہتا ہے کہ یا رب یا رب یا رب، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لبیک عبدی، مانگ تجھے عطا کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ چیزیں بڑی اہم ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ کا در۔ جس شخص کو یہ دو نعمتیں نصیب ہو گئی، سمجھو وہ کامیاب ہو گیا۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، آج تم کسی کی راہ میں پتھر رکھو گے، آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہاڑ بن جائے گا۔ اپنے دن کی ابتدا 3 چیزوں کے ساتھ کیجیے: کوشش، سچ، یقین۔ کوشش دن بہتر کے لیے، سچائی اپنے کام کے ساتھ، یقین اللہ کی ذات پر۔ نفرت ہمیں بہت مضبوط کرتی ہے، لڑنا اور آگے بڑھنا سکھاتی ہے، اور ہم جب بھی چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو: چپ رہنا اور معاف کرنا۔ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں، معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہو، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ انسان حد سے زیادہ پیار کر سکتا ہے، وہی انسان حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ کتنا بھی خوبصورت ہو مگر ٹوٹنے کے بعد خنجر بن جاتا ہے۔ اگر آپ صحیح ہے تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بس صحیح بنے رہے، وقت خود ہی گواہ دے گا۔ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، بحال کر لو، یہ اپنے نہیں ہوتے۔ کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی، جب تک ان جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ قدر کرنی ہے تو زندگی میں کرو، چہرے سے کفن اٹھاتے وقت تو نفرت کرنے والے بھی رو پڑتے ہیں۔ دنیا کا سب سے اچھا تحفہ وقت ہوتا ہے، اور اگر کوئی آپ کو وقت دیتا ہے تو وہ آپ کو اپنی زندگی کا وہ پل دیتا ہے جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔
وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہوتا ہے جو ایک پل میں آپ کے چاہنے والوں کے چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ انسان دوسرے انسان کو جو سب سے بڑا تحفہ عطا کر سکتا ہے تو وہ وقت ہے۔ اس سے قیمتی تحفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ وقت کروٹ لیتا ہے نا تو بازیاں نہیں زندگیاں پلٹ جاتی ہے۔ خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دے۔ سورج ہو یا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھائے تو بھی برا نہیں لگتا۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور زندگی اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہے تو سونا بنا لو اور چاہے تو سونے میں گزار دو۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے، اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا ہے، اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد ہی قبول ہوں گے۔ پوچھا گیا، جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائے ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے نا تو ناانصافی نہیں کرتا۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ سکون زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ آپ یہ سیکھ جائیں کہ زندگی میں آپ کو کب کب اور کہاں کہاں چپ رہنا ہے۔ انسان ایک ایسا ساتھی ہے جو سکون کے خزانے دیتا ہے۔ عزت انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ انسان سے ایسے گناہ چھڑوا دیتا ہے جو انسان کے لیے چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دل نرم ہو جاتا ہے کہ حق بات قبول کرنے والا دل مل جاتے ہیں۔ انسان کے اعمال، افکار سب لفظ اللہ سے شروع ہوتے ہیں اور لفظ اللہ پر ہی آخر ہونے لگتے ہیں۔ صرف یہاں تک کہ ہی نہیں، انسان کو ماضی کا تضاد بنا دیتا ہے۔ اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہونے کا حکم ہے، بار بار حکم ہے، یعنی اپنے مستقبل سے مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ مستقبل پر بھروسہ رکھو، مستقبل پر امید رکھو، مستقبل رحمت کا نام ہے۔ کوئی دنیاوی طاقت ہمیشہ کے لیے طاقتور نہیں رہ سکتی۔ فرعون کو موسیٰ کی پیدائش سے پہلے ہی خوف لاحق ہو گیا تھا۔ فرعون کی دولت، اس کا دبدبہ، اس کی حکومت اور اس کے لشکر اسے ایک بچے کے خوف سے نہ بچا سکا۔ ایک انسان کے خوف نے ایک بادشاہ کو چین سے بیٹھنے نہ دیا اور آخر کار طاقت غرق دریا ہو گئی۔ اقتدار اور اختیار کا بے قرار رہنا فطری بات ہے۔ رب العالمین ہمیں ہر آنے والے دکھ، تکلیف، ذلت، رسوائی، مصیبت اور پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔